मासूमा की बच्ची बात नहीं समझना, बस यूं समझ लीजिए वो माँ है जिस माँ ने अपनी औलाद को कमोबेश 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, 2 साल तक अपनी छातियों का दूध अपनी औलाद को पिलाया। ये वो माँ है जिसने तरह तरह की परेशानियां अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त की है। वो सर्दी का ठंडक का सर्द मौसम, जरा आप ध्यान कीजिए, जब भीगे बिस्तर पर तुम पेशाब क्या करते थे, ये वही तुम्हारी माँ है जो भीगे बिस्तर पर खुद लेटती थी, तुम्हें अपनी छातियों के ऊपर सुलाया करती थी। लेकिन आज नौजवानों, बड़े माजरत के साथ में तुमसे कहता हूं, आज तुम्हारे हालात क्या है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है, अपने अब्बा को अब्बा बोल लेते हो, अपने बाप को सलाम कर लेते हो, माँ को माँ कह लेते हो, लेकिन शादी के बाद अपने बाप को सलाम करने से तुम कतराते हो, माँ को माँ कहने से तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ का एहसान तुम कभी भुला नहीं सकते हो, इसलिए जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अब हालात क्या है हजरत? अब तो अगर हाफिज़ कारी अब्दुल सुभान रज़ा साहब किबला अगर रजिस्टर लेके या अल्लामा अनवर साहब किबला रजिस्टर लेके निकाह पढ़ाने के लिए जीवी नौजवान के पास जाते हैं, पहले लौलिया के पास पहुंचे हैं तो लड़की तो बहुत देर तक आंसू बहावत है, बहुत, हम ये नहीं कह रहे सब मक्कारी करती हैं, कुछ होती हैं, क्योंकि मेरा मदरसा है ना लड़कियों का, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तजर्बा किया। जब उनसे पूछा तो कहती हैं हजरत अगर ना रो में तबू खाला बुआ कहती है, रोबे लगे कि तुम लोग कहे लगे, तो मजबूरी में कुछ तो रोना पड़ता ही है। तो सब मक्कारी नहीं करती, कुछ ऐसी होती हैं जो खाली दिखावे के लिए अपने आंसू बहाया करती हैं। अगर कारी साहब अल्लामा साहब रजिस्टर लेके पहुंच गए लड़की पास, 2-4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एक मरतबा तो मैं 1 घंटा 33 मिनट खड़ा रहा हूँ इरशाद भाई, निकाह कबूल करवाने के लिए 1 घंटा 33 मिनट पर 1 घंटा 33 मिनट रजिस्टर लिए खड़ा रहा मैं। और जब गुस्सा आया धूम में खड़ा, मैंने जा रहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, होश आ गया, इतनी देर में 2-4 मरतबा बेहोश हो गई थी, पानी छिड़का जाए होश आ जाए, अजीब ना। 1 घंटा 33 मिनट बताइए आप। जब रजिस्टर लेके गुस्से में हम चले हैं तब उसे होश आ गया, समझिए मौली बड़ा जिद्दी अब नहीं पढ़ाएगा, होश आ गया, कबूल कर पाया। अगर खतीब इमाम अल्लामा अनवर साहब के बिला रजिस्टर लेके जो निकाह पढ़ाने के लिए पहुंच जाए तो लड़की तो खैर वो धोकर के कबूल कर लेती है, लेकिन जो नौजवान के पास जाएंगे कलमा पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद कहेंगे फला की लड़की फला वकील गवाह इतना मैं क्या तूने कबूल किया, तो नौजवान को ऐसा तैयार बैठता फौरन कहता कबूल है कबूल है कबूल है, और दिल में है आज ही से अब्बा दूर दूर दूर, जैसे कि जुमले में कबूल किया कबूल है कबूल है कबूल है, दिल में आज इसे अब्बा अम्मा दूर है दूर है दूर है। लेकिन जहाँ 3 जुमले सुनने के बाद 1 ही महीने में मेहरुआ ने ना जाने कौन सी गुट्टी पिला दी, चूल्हा अलग सारे मामलात अलग, मैं तो बयान भी नहीं कर सकता, अल्लामा तालिब साहब किबला सारा मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन वजह यही है कि मेरी माँ, अगर तुमने अपनी औलाद को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को मुस्तफा करीम के इश्क की घुट्टी पिलाई होती, आज तुम्हारा बेटा तुमसे दूर नहीं जाता, आज तुम्हारी बेटी तुम्हें बुरा भला नहीं कहती, आज जो तुम गाँव लेकर के आए हो आज तुम्हारी भी इज्जत करती, तुम्हारे घर के अंदर जो रहने वाले हैं उनकी भी इज्जत क्या करती। लेकिन आज हमारे हालात बिगड़ गए हैं, शादी ब्याह के मौके पर अब तो मादल्ला कई जगह पे देखा गया रंडियां बुलाते हैं नाचने के लिए, जब तुम शादी ब्याह के मौके पर नचनिया लेकर के जाओगे तो वो बहू जो तुम्हारे घर पे आएगी कि हफ्ते में पूरे घर वालों को उंगली के इशारे पर नचाएगी, क्योंकि शादी से बरकतें उठ गई हैं, शादी में जो बरकतें होना था वो खत्म हो गई है, उंगली के इशारे पर नचाएगी। जाते जाते इतना कहूंगा नौजवानों, हमेशा अपने बाप का ख्याल रखो, अपनी माँ का ख्याल रखा करो। इसलिए तुम चाहे अजमेर शरीफ चले जाओ, चाहे बगदाद शरीफ चले जाओ, महरेरा शरीफ चले जाओ, कलियर शरीफ चले जाओ, देरा शरीफ चले जाओ, चाहे जिस अल्लाह के वली की बारगाह में चले जाओ, अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है, तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तो कोई भी अल्लाह वाला तुमसे राजी नहीं हो सकता। अल्लामा साहब बैठे, आप पूछ सकते, बड़ा जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचो, दुआएं मांगो, कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। सादरे पाक की बारगाह में पहुंचो, दुआएं मांगो, कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। देवा जाके दुआएं मांगो, कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक बारगाह में तुम्हें
میں بتا کے جا رہا ہوں جس بارگاہ میں ہر جائز دعا قبول ہے، ایک مرتبہ اپنی ماں کا دامن پکڑ کے اپنے حق میں دعا کروا لینا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے تمہارے حق میں دعا کر دی تو وہ دعا اللہ فوراً اپنی بارگاہ میں قبول، جی بے شک بے شک بے شک، فوراً وہ دعا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اجمیر میں قبول ہو یا نہ قبول ہو گارنٹی نہیں، لیکن یہ ایسی دعا ہے جس دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث شریف بھی بتا دوں، نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے مجھ محمد کی دعا اللہ امت کے حق میں قبول کر لیتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے باپ کو راضی کر لو، ماں کو راضی کر لو، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ ماں کی دعائیں ہیں کیا؟ ایک جملہ کہوں گا، جب ہم ماں کی دعا لے کر گھر سے نکلتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت میں ٹہلتے ہیں۔ ماں کیا ہے؟ باعزت بستامی، زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا، 2 منٹ اور کہہ دو سبحان اللہ۔ باعزت بستامی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ باعزت بستامی ایک مرتبہ ماں کی بارگاہ میں گئے، ماں نے کہا بیٹا پیاس کی شدت ہے پانی پلا دو۔ باعزت بستامی گئے، پیالہ لیا، پانی بھرا، ماں کے قریب آ گئے، کیا دیکھتے ہیں آپ کی ماں سونے لگی۔ دیکھا کہ ماں سو گئی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ ساری رات اپنے ہاتھوں میں باعزت بستامی پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے رہے، پیروں میں ورم آ گیا۔ مجھ جیسا کوئی نکما ہوتا تو فوراً جگا کے دے دیتا اماں پانی پیو، اور اماں کہہ کے نہ سنتی تو کہتے بڑھیا اٹھیا پانی پی لے۔ لیکن باعزت بستامی جن کی ذات پر ولایت کو بھی ناز ہے، وہ باعزت بستامی رحمت اللہ علیہ ساری رات اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے کھڑے، سوچا بیدار کر لیا جائے۔ عشق نے جواب دیا باعزت یہ ماں ہے، ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسے آواز دے کے مت جگانا، کہیں ایسا نہ ہو بے ادبی ہو جائے۔ ساری رات اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے کھڑے رہے ہیں۔ جب فجر کا وقت ہوا، آپ کی والد ماجدہ کے کانوں میں اذان فجر کی آواز پہنچتی ہے۔ آپ کی والد ماجدہ بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہے؟ سامنے بیٹا باعزت کھڑا ہے، ہاتھوں میں پانی کا پیالہ ہے، پیروں میں ورم آ چکا ہے۔ جب ماں نے دیکھا تو کہا بیٹا ساری رات تم اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے کھڑے رہے ہو، تو بیٹا تمہارے پیروں میں ورم آ گیا ہے، تم نے بیدار کر کے پانی کیوں نہیں پیش کر دیا؟ باعزت بستامی نے کہا ماں میں نے چاہا پیش کر دیا جائے، لیکن عشق نے جواب دیا باعزت یہ ماں ہے، ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسے آواز دے کے مت جگانا، اسی لیے میں نے تمہیں جگایا نہیں۔ اب فجر کا وقت ہے، ماں نے کہا بیٹا میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ دے دے۔ باعزت بستامی قریب گئے، ماں کے ہاتھوں میں وہ پانی کا پیالہ دیا۔ فجر کا وقت ہے، ماں نے پانی کا پیالہ لیا، اپنے ہونٹوں سے لگایا، بسم اللہ پڑھا، پہلا گھونٹ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے، ماں کے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اسی وقت ماں کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ ماں نے کہا پروردگار اے مالک و مولا تو جانتا ہے میرا بیٹا باعزت ساری رات اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہا، اے مولا میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتی ہوں، مولا اتنی دعا کرتی ہوں میرا بیٹا باعزت جو ساری رات اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہا، اے مولا میرے بیٹے باعزت کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اپنا ولی نہ بنا لے۔ ماں نے دعا کی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنا ولی نہ بنا لینا۔ ماں کی دعا ایسی قبول ہو جاتی ہے کہ باعزت بستامی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اور ایسے اللہ کے ولی جو بھی دیکھ لیتا تھا محبت سے وہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اپنی ماں کو ستایا نہ کرو، اس لیے جیسے ماں کی دعائیں قبول ہوتی ویسے بد دعائیں بھی لگ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت وہ لوگ جو اپنی ماں کو ستاتے، گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے ہیں، چاہے کتنے بھی پیسہ ان کے پاس ہو، کروڑ پتی ہو، سنگ پتی اور ارب پتی ہو، لیکن زندگی میں انہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون سے وہی رہتا ہے جس کے ساتھ میں ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو ماں کی جیسے دعا قبول ہوتی ویسے بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو ماں کی نہ بد دعا لیا کرو، اور ماں کی بد دعا کبھی نہ لیا کرو، دعائیں ہمیشہ لیا کرو۔ ماں بہنوں تم سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ تمہاری اولاد ہے، تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی ہے، کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے تم بھی بد دعا یا جملے نہ نکالا کرنا، اس لیے کہ تمہاری بد دعا رب قبول کر لے گا، تمہارے بیٹے کی زندگی بیکار ہو جائے گی، بیٹے کی زندگی برباد ہو جائے گی،
اس لیے اپنی اولاد کو تم بددعائیں نہ دیا کرو، چاہے بیٹا کہیں بھی ہو۔ اسلامی بھائیوں، ایک منٹ کی گفتگو میں تم سے کہوں گا، یہ ماں ہوتی ہے، ماں کی طرح کسی کے سینے میں دل نہیں ہے، ماں کی طرح قاری طالب کے سینے میں دل نہیں ہے، قاری شیر محمد کے سینے میں ماں کی طرح دل نہیں ہے، قاری سبحان اللہ سبحانی کے دل میں ماں کی طرح دل نہیں ہے۔ ماں کے سینے میں جو دل ہے کسی کے سینے میں ایسا دل نہیں ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ بیٹا چاہے اسپتال میں ہو، چاہے نینی تال میں ہو، چاہے جیل کی سلاخوں میں ہو، ماں اپنی اولاد سے ہر حال میں محبت کیا کرتی ہے۔ جی بے شک۔ نہ آزمائے ہو تو ایک بار آزما لینا۔ جب تم کہیں باہر چلے جاتے ہو پردیس کمانے کے لیے، جب تم گھر کی دہلیز پر واپس آتے ہو، گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہو، تمہارے ہاتھ میں سامان ہوتا ہے، اٹیچی ہوتی ہے یا بیگ ہوتی ہے، جی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہو، تمہاری بیوی کی نظر تمہارے سامان پر ہوتی ہے، تمہاری بہن کی نظر تمہارے سامان پہ ہوتی ہے، بھائیوں کی نظر تمہاری جیب پر ہوتی، میرا بھائی کتنا پیسہ لایا، عورت کی نظر تمہارے سامان پر ہوتی ہے، میرا شوہر میرے لیے کون کون سا سامان لایا۔ لیکن اسلامی بھائیوں، یہ ماں ہے ماں، یہ باپ ہے باپ، جس کی نظر تمہاری اٹیچی پہ رہی، جس کی نظر تمہارے جیب پہ رہی، جس کی نظر تمہارے سامان پہ رہی، ماں اپنی اولاد کو قریب بلاتی ہے، بلانے کے بعد کہتی، میرے لال تو اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے، میرے لال تو اتنا دبلا کیوں ہو گیا ہے، میرے لال تیرے چہرے پر زردی کیوں آ گئی ہے، میرے لال کیا تو بیمار ہو گیا تھا بیٹا، بتا تو کمزور کیوں ہو گیا ہے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، ماں کی طرح کسی کے سینے میں دل نہیں ہے تو ماں کو کبھی اذیت نہ پہنچایا کرو، ماں کو کبھی تکلیف نہ دیا کرو، اپنے باپ کو کبھی ستایا نہ کرو۔ اس لیے اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے۔ اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے، تمہاری ماں تم سے راضی ہے، تو سمجھ لو تمہارا پروردگار بھی تم سے راضی ہو گیا۔ ماں کی دعا لے کر انسان کیا سے کیا بنا ہے، ماں باپ کی دعا لے کر انسان کیا سے کیا بنا ہے۔ کوئی حافظ بنا ہے، کوئی عالم بنا ہے، کوئی حافظ بنا ہے، کوئی عالم بنا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، اچھے کام کرتے رہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے۔